المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع جو ہوگا وہ ہے امام غزالی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کے ایک بہترین عالم دین، فقیہ اور بالخصوص تصوف کے باب میں آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آپ کی سیرت کے مختلف گوشے، آپ کی علمی زندگی، آپ کی عملی پہلو، آپ کے کردار کی خوبیاں اور آپ کی ذات میں پائی جانے والی اعلیٰ صفات انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا موضوع سلسلہ ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، اپنے تاثرات، اپنے جو تجربات، مشاہدات ہوں جو ہمارے سلسلے کے کانٹیکس میں آتے ہوں تو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، فرمائشیں بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پوری کرنے کی ہم نیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اور قرآن پاک کی پیاری پیاری آیتوں کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون
فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی. بڑھتے ہیں نعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف. جی بکر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا.
جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن ٹھون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اور جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا چلے پروانہ دل جب شمع رسالت روشن ہو جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا چلے پروانہ دل جب رشک مسیحا آ جائے جب رشک مسیحا آ جائے جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا بیمار کا عالم کیا ہوگا
کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا تک پہنچے معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا 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 تو گفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب حرم کا جالی کا محراب حرم کا جالی کا مینار کا عالم کیا ہوگا مینار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے اے نجم نہ جانے طیبہ کے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا گلزار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی
जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुब्हान अल्लाह। सिलसिले का उन्वान है इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी सीरत के मुख्तलिफ गोशे आज ज़िक्र करने की नीयत है, आप तक पहुँचाने की नीयत है। और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन ये बात अपने पेश नज़र रखिए कि जब किसी शख्सियत को उन्वान बनाकर हम अपने सिलसिले में मदनी फूल देते हैं, जैसे कि आज इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात भी होती हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, यानी पिछली सदियों में हम जाएं या यूँ कह लीजिए इब्तिदाई सदियों में जाएं, दीन इस्लाम के जो इब्तिदाई अदवार हैं उनमें अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि अफरादी क़ुव्वत के एतबार से, यानी मर्दान कार के हवाले से बड़ा ज़रख़ीज़ दौर था। हर सदी में हम देखते हैं एक से बढ़कर एक ताबनाक और रोशन सितारे जो है वो मुसलमानों में जलवागर हुए, उम्मत की रहनुमाई फरमाई और इल्म व अमल के मैदान में उम्मत को रहनुमा उसूल अता फरमाया। उन्हीं में से एक इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली हैं कि इनकी अपनी शख्सियत कितनी खूबसूरत है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो कारनामा है, इनकी खुसूसन वो किताबें, वो तालीमात हैं जो आज भी उम्मत की रहनुमाई का काम कर रही हैं, जो आज भी कुरान और हदीस की तालीमात को ahsan अंदाज पे, मुदल्लिल अंदाज में और लोगों की नफ्सियात के मुताबिक पहुँचाने का काम कर रही हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये इस्लाम के अव्वलीन फ़लसफ़ियों में से भी हैं, इमाम हैं, फ़लसफ़ी हैं बहुत बड़े। और इनकी किताबों की एक बहुत बड़ी खुसूसियत, इनकी तालीमात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत जो मैंने महसूस की वो ये कि ये बुज़ुर्ग तो हैं 5वीं सदी के और इन्हें मुजद्दिद भी कहा गया है कि इमाम गज़ाली 5वीं सदी के मुजद्दिद हैं। तो ये बुज़ुर्ग तो हैं 5वीं सदी के, यानी आज से कम व बेश 900 से भी ज़्यादा साल गुजर चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी जब हम इनकी किताबें पढ़ते हैं, बिलखुसूस मिनाजुल आबिदीन या तफसील में जाएँ तो इह्याउल उलूम का मुताला करते हैं, तो आज भी वो वसवसे शैतानी वार जो किसी के दिल में किसी भी अमल के एतबार से, शरीयत के उसूल के एतबार से पैदा होते हैं, उसका अक्सर जवाब जो है इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी की तसनीफ़ में मिल जाता है। तो फिर ये ख्याल आता है कि आज कहते हैं हम दुनिया बड़ी जदीद हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है और इधर से उधर, उधर से इधर हम दिनों का फासला घंटों में और घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त एक छोटे से शहर में बैठा हुआ शख्स जिसका नाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, इमाम तो बाद में पढ़ा ना, मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली है, इमाम अहमद गज़ाली के भाई, कौन सोच सकता था कि उनकी तालीमात, उनका कलम, उनकी तसनीफ़ ऐसी होंगी कि उनके गुज़र जाने के 900 साल बाद भी, और हम दुआ भी करते हैं और लगता भी ऐसा ही है कि तासुबह क़यामत इनकी तसनीफ़ से उम्मत रहनुमाई हासिल करती रहेगी। इब्तिदा शुरू करते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा राशिद भाई उसूल के एतबार से, तो शुरू करते हैं राशिद भाई की तरफ से। जी राशिद भाई, इमाम गज़ाली के कुछ इब्तिदाई हालात पे मुख्तसर सी रोशनी डालिए। माशाल्लाह आपने अच्छी इब्तिदा की। जज़ाकल्लाहु खैर। दीन इस्लाम के तरवीज व इशाअत में कई ऐसे नाम हैं जो सुनहरे लफ्ज़ों से लिखे जाते हैं और उलूम शरइया में कई ऐसे उलूम हैं कि जब उन उलूम का जिक्र किया जाता है तो बाज़ हस्तियाँ उस जिक्र के साथ लाजिम व मलजूम हो जाती हैं। यानी उस इल्म का, उस शोबे का जिक्र किया जाए और उस हस्ती का जिक्र ना हो तो तिश्नगी रह जाती है। जैसे अगर हाफ़ज़े की बात की जाए, हदीस याद करने का मामला हो और इमाम बुखारी का कोई जिक्र ना करे तो ये बाब जो है तिश्ना रह जाता है, ना तमाम रहता है। इसी तरह आप उसूल हदीस में अगर देखें, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अगर नाम जिक्र ना किया जाए, इनके कारनामों को जिक्र ना किया जाए तो उसूल हदीस का फ़लसफ़ा जो है वो तमाम नहीं होता। इसी तरह आप तफसीर की दुनिया में देखें तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर बड़े बड़े आइम्मा मुफस्सिरीन का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो मौजू जो है वो अधूरा रह जाता है। इसी तरह अगर हम तसव्वुफ़ को देखते हैं, उलूम बातिनिया से मुताल्लिक़
جو علوم شرعیہ ہیں ان سے متعلق جب ہم ذکر کرتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس موضوع پر بحث کرتے ہیں اور اس موقع پر اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کا باب ادھورا رہے۔ آپ مسلمہ شخصیت ہیں اور اپنے دور کے ہر آنے والے عالم اور مصنف نے جب آپ کا ذکر خیر کیا، آپ کی سیرت کے حالات کو جمع کیا تو آپ کو ہر دور کے علماء نے امام کے لفظ سے یاد کیا۔ اگرچہ ہمارے ہاں مسجد کا امام جو ہوتا ہے اس کو اتنی کوئی ویلیو نہیں دیتا، لیکن علمی اعتبار سے ہر عالم کو امام نہیں کہا جاتا۔ مختلف علوم میں علماء ہوتے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہر علم میں ہر عالم کو امام نہیں کہا جاتا۔ جو اعلیٰ پائے کے محقق ہوتے ہیں اور اس علم کی اور اس فن کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اور ضرب المثل بن جاتے ہیں، انہیں امام کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ آپ کے زمانے سے لے کے آج تک کے سارے علماء تواتر کے ساتھ آپ کو امام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک لقب ہے حجت الاسلام، اگرچہ ہمارے ہاں تو یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ حجت الاسلام یا حجت الاسلام یا حجت الاسلام تلفظ ہے کیا؟ حجت الاسلام تو فرض حج کو کہتے ہیں، حجت الاسلام حجت کہتے ہیں، لقب ہوگا تو حجت الاسلام۔ جی حجت الاسلام۔ تو حجت الاسلام اگرچہ ہمارے ہاں تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے لقب، لیکن اگر آپ علماء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہر عالم کو، ہر امام کو حجت الاسلام کا لقب نہیں ملا۔ جو اعلیٰ پائے کے علماء ہوتے ہیں اور ان کی دینی اور تجدیدی خدمات کے پیش نظر علماء انہیں حجت الاسلام کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ امام ذہبی نے جب آپ کا ذکر کیا، علامہ سیوطی نے جب آپ کا ذکر کیا، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کا ذکر کیا، حتیٰ کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جب آپ کا ذکر کیا تو سارے علماء نے اور مورخین نے آپ کو حجت الاسلام کے لقب سے یاد کیا۔ یہ آپ کی شان ہے اور آپ کا جو یعنی آپ کو بڑا بھی بڑوں نے تسلیم کیا۔ جی ماشاءاللہ، یعنی آپ کی فضیلت بیان کرنے والے اپنے دور کے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ آپ کا نام جو آپ نے ذکر کیا ابو حامد محمد بن احمد توسی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں اور 450 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں اور ملک خراسان کا ایک علاقہ ہے، ضلع ہے توس، وہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کا معمول تھا کہ یہ علماء کرام اور فقہاء کرام کی۔ راشد بھائی یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی جو آپ نے پیچھے بات چھوڑی نا عدنان بھائی، کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بننا یا بڑا کہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی ایک محفل انجمن ستائش باہمی بنا لی جائے، آپ مجھے بڑا کہیں اور میں آپ کو بڑا کہوں، تو یہ تو رائج ہے، لیکن اور پوسٹر میں بینر میں اور جہاں دل چاہے شادی کارڈ پہ جو دل چاہے نام لکھ دیں۔ ایک شادی کارڈ پہ نام دیکھا تھا تو 2 لائنوں میں دولہا کا نام لکھا ہوا تھا، 2 لائنوں میں ڈاکٹر فلاں 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 فلاں، اور بھی القابات لگے ہوئے تھے حضرت کے اس میں شادی کارڈ میں۔ تو خود کو بڑا کہلا، نہیں ڈگریاں تو اٹیچ نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو اس طریقے سے کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا کمال ہے خالد بھائی، بات یہ سوچنے کی بات جو نا آپ نے جو نام لے لی نسل میں، امام سیوطی، امام ذہبی اور دیگر، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ جو نام لیے نا اپنے راشد بھائی نے تو ایک ہی سانس میں 3-4 نام لے دیے، لیکن بات یہ ایک سانس میں لینے والے نام نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پہ آج ہم ناز کرتے ہیں، اور دین اسلام کی بقا، اس کی اشاعت میں جو ان کا کردار ہے وہ اہل علم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی جو مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی اسلامی بھائی مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو علماء کا کام یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ وہ جلیل القدر افراد ہیں جو جس وقت انہوں نے خدمات انجام دینا شروع کریں، اس وقت سے لے کر آج تک امت ان کی احسان مند ہے اور ان کی تعلیمات سے بہراور ہو رہی ہے، اور امت کے ان بڑے بڑے رہنماؤں نے، ان بڑے بڑے جلیل القدر اور مستند ترین پیشواؤں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کسی کی مذمت میں صورت سے کام لیتے ہیں، بہت جلدی پیش آتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی تعریف کرنے میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس نے یہ کام کر دیا تو اب اس کی تعریف کر دو۔ یہ وہ افراد ہیں، انہیں اپنے الفاظ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے کہ جب ہم کسی کو تعریف کریں گے یا ہم کسی کی مذمت کریں گے
تو پھر اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت آگے چل کر کیا ہوگی، یہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ راشد بھائی آج ہمارے قربان بھائی تشریف لائے ہیں اور پہلا سلسلہ قربان بیان ماشاءاللہ جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، بلکہ میں چاہوں گا راشد بھائی نے جو بات چھوڑی ہے نا، ان کے والد صاحب کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس کو آپ کنٹینیو کر لیں۔ جی، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم تھے، جی وہ بہت عاشق رسول تھے اور علماء کی صحبت میں بہت رہا کرتے تھے، جی علماء کی محافل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم علماء کرام کی جب محافل میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اور گریہ وزاری کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم وہاں پر اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ وہ عالم دین بنے۔ واہ، اور فقہا کے محافل کے اندر بھی شرکت فرمایا کرتے تھے، صوفیہ کے محافل کے اندر شرکت فرمایا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے باعث بنائے۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام غزالی جو کہ عالم و واعظ بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی عطا فرمایا، اور پھر آپ کی یہ جو دعا تھی کہ وہ عالم بنے اور امت کا گویا کہ رہنما بنے، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور خالد بھائی علماء کے جیسے اقوال راشد بھائی بیان کر رہے تھے، کچھ دیکھیں ایک جو معاصرین ہوتے ہیں نا، ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ میں سے سب کو شاید تجربہ ہو، راشد بھائی کو شاید نہ ہو۔ راشد بھائی کو اس لیے نہیں ہو کہ ابھی یہ گھر کے بڑے نہیں ہیں، گھر کے سربراہ نہیں ہیں، تو بہت سارے کام جو ہے وہ ان کے ذمہ ابھی نہیں ہے۔ عدنان بھائی جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے کچھ فائدہ نہیں ہو تو آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اچھا دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ رپورٹس بھی لے گئے، اور جو ہے نا وہ جو بھی اس نے پرسپشن لکھا تھا، جو دوائیوں کا نسخہ لکھا تھا وہ بھی لے گئے۔ اب جا کے آپ نے وہ رپورٹس دکھائیں اور یہ نسخہ دکھایا، ڈاکٹر صاحب 15 دن سے دوائیں کھا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو عمومی طور پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے بھائی یہ کس پاگل نے لکھ دی؟ ہاں بالکل میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ کس نے لکھ دی ہیں؟ کس نے لکھ دی ہیں؟ یہ دوائیں دی جاتی ہیں کوئی؟ ارے بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ تو ایک دفعہ تو پھر میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ میں نے تو MBBS نہیں کیا ہوا کہ جا کے پہلے ڈاکٹر کا امتحان لوں اور پھر جو ہے نا اس سے اپنا علاج کرائیں۔ تو ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ کلینک ہے اور بہت ساری ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں اور بیچارہ جو ہے وہ باہر کے ممالک کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت فلاں فلاں جگہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں جگہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، تو ہم تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جیسا فرماتے ہیں ویسے بیچارے 4 گولیاں 5 سیرپ لکھ کے دے دیتے ہیں 2 انجیکشنوں کے ساتھ، تو وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم کہاں اس سے پوچھیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا انجینئر کے پاس جائیے، ٹھیکیداروں کے پاس جائیے آپ کہ یار یہ بنوایا تھا اور یہاں نہ لیکیج ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے ارے بھائی یہ اس طریقے سے ہونا نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کس اناڑی سے کام کرا لیا تھا آپ نے۔ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ معاصرین جو ہوتے ہیں نا، اہل اثر جو ہوتے ہیں، وہ کسی کی شخصیت کو، کسی کے علم و فضل کو تسلیم کر لیں، یہ جی بڑی جرت کی بات ہے، اور بڑا جو ہے نا اس کے لیے جگرا چاہیے گویا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں معاصرت جو ہے وہ دلیل منافرت ہے، یعنی اللہ ہم سب لوگ جو ہوتے ہیں ان میں لگی رہتی ہے۔ ہاں لگی رہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امام غزالی ہوں یا دیگر اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، یہ بھی اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے، بہرحال یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی اللہ کی رحمت سے۔ جو راشد بھائی نے بات کی امام غزالی امام اہل سنت کے حوالے سے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ معاصرت زمانے کا ایک ہونا، یہ بعض اوقات دل بگڑیوں کا اور ایک دوسرے کے جو فضیلتیں ہوتی ہیں وہ تسلیم نہ کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہم سنتے ہیں کہ امام غزالی ہوں دیگر، یا امام جلال الدین سیوطی کا جو نام لیا نا راشد بھائی نے، تو میں سوچ رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی کتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، اللہ خود کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جنہیں لگاتار مسلسل کئی روز تک کتنے، یعنی ان کی وہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، پھر ان کو بھی امام جلال الدین مرتبہ بیداری کی حالت میں زیارت، بیداری کی حالت میں امام 75 جلال مرتبہ الدین میرے حضور 75 مرتبہ کا بھی قول ہے، سبحان اللہ، 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھ، جاگتے ہوئے، اور جو حالت نیند میں ہے وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی شخصیت کو بھی، ان کو بھی امام جلال الدین سیوطی کو بھی اپنی صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ افراد ہیں جو امام غزالی علیہ رحمت الباری کا علم و فضل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ علم و فضل کیسا ہوگا؟ جی اب بتائیں آپ، کہ اب اقوال بتائیں گے نا تو ذرا سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ آپ نام لے کے گزر جائیں گے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے تو کبھی ایک پمفلیٹ میں بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے تو کبھی ایک پمفلیٹ میں بھی ان بزرگوں کا نام نہیں دیکھا ہوگا اکثریت نے۔ تو بات یہ کہ ہم بھی کچھ رابطہ جوڑیں اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، اپنی تاریخ سے،
اور ہمیں پتہ چلے کہ امت کے حقیقی رہنما تھے کون. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، قربان بھائی کی بات سے کنٹینیو کروں گا. یہ جو کہا گیا نا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی علماء اور صوفیہ کی مجالس میں حاضری دیا کرتے، ان سے اکتساب فیض کیا کرتے. آپ کے والد گرامی کی سیرت کے حوالے سے ایک مدنی پھول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تو آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کے بڑے شوقین تھے، وہ کمایا کرتے تھے، اور جو کمایا کرتے تھے وہ علماء اور صوفیہ کی خدمت میں نظر کیا کرتے تھے. ہم علماء کے یہ اقوال پڑھتے ہیں کہ جو حضرات علماء کی خدمت کرتے ہیں ان کی نسل میں یا ان کی نسلوں کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی عالم ضرور پیدا فرماتا ہے. یہ گویا کہ دنیا میں اس کا اجر ہوتا ہے. جی ہاں، یہ گویا کہ دنیا میں اس کا اجر ہوتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی طلب دیکھیے علم دین کے لیے کہ بیٹا جو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کر کے طلب کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دین کا واعظ ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو. اور کہاں جا کر طلب کر رہے ہیں؟ طلب تو رب العالمین سے کیا جا رہا ہے، لیکن ان محافل ان مجالس کو تلاش کیا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں. مشہور ایک قول ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے نزول کا یقیناً وہ مقام ہوگا جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے ان کے لیے دعا کی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث، اور وہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑائی کو بڑوں نے تسلیم کیا ہے. اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ معاصرین جو ہوتے ہیں، ایک تو وہ راشد بھائی نے بات بیان کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور علم دین جو محبت سکھاتا ہے اس کا کمال ہی ہے. ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر نفل ادا کرتا ہوں، وہاں اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود شوافع کے امام ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احناف کے امام ہیں. یہاں آپس میں اتنی محبت پائی جا رہی ہے. اسی طرح یہ فیضان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب عطا ہوتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد. اور آپ یہ دیکھیں صوفیہ کا کیسا مقام ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں، بے پیرے نہیں رہتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گویا کہ وسیلہ تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی ایسا رہنما ملے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچا دے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فقہ میں جو ہیں یہ مقلد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، لیکن اس کے باوجود علماء سے محبت دیکھیے کہ آپ نے احیاء العلوم میں ہی جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ محبت ہے علماء کی آپس میں وجہ علم کی وجہ سے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خالد بھائی ادھر میں پھر عرض کروں کہ دیکھیے آپ نے تو امام غزالی کی اور دیگر علماء کی بات کی، میں ماضی قریب کی بات کر لیتا ہوں، یعنی جن کا سب سے زیادہ تذکرہ ہم کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ان کی ہماری نسبتوں کو. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد وقت ہیں، فقیہ عصر ہیں، اور جتنے علماء کے القابات ہم لگا سکتے ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ میں تو وہ سب گویا کہ اس کے حقدار ہیں. لیکن امام اہل سنت کا باوجود مرجع خلائق ہونا، بلکہ مرجع خلائق کیا، مرجع علماء ہونے کے باوجود علماء کا جو ادب تھا، اور پھر یہ نہیں کہ جو بات ہو رہی ہے ہماری کہ اپنے ہم اثر، بلکہ جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے خلفاء تھے، ان کو ایسی شفقت، ایسا ادب، ایسی تعظیم دیتے تھے کہ ان کا سینہ گویا کہ چوڑا ہو جاتا تھا. ہمارے تو سروں کے تاج ہیں وہ، لیکن میں امام اہل سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو امیر اہل سنت دیگر علماء بھی ظاہر سی بات ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ درویش درویش کو جانتا ہے، صوفی صوفی کو جانتا ہے. تو امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت نے علماء کا ادب کرنا سکھایا ہے. میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں مدنی چینل کے، وہ پہلے کہیں اور تھے اب مدنی چینل پر آئے، کل ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے دو لوگوں کا ادب میں نے جو دعوت اسلامی میں دیکھا نا وہ کہیں اور نہیں دیکھا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے تو مجھے بھی عادت پڑ گئی. تو میں نے بولا بھائی اچھی عادت ہے، گھبراؤ نہیں. کہنے لگے ایک سید زادوں کا، سادات کا ادب جو میں نے دعوت اسلامی میں دیکھا ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا. دوسرا
اہل علم کا، یعنی مدنی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اہل علم کا جو میں نے ادب دیکھا ہے وہ دعوت اسلامی میں دیکھا ہے. اور تو میں نے ان سے عرض کیا بات یہ ہمارے پیر صاحب کی تعلیمات یہی ہیں اور ہمارے پیر صاحب کا عمل ایسا ہے کہ جو ان کے حلقہ ارادت میں آتا ہے نا اس کے گویا کہ گھول کے پلا دیا جاتا ہے کہ یہ ادب تمہیں کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی اس ادب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو علماء کے ادب کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ خود بھی کسی نہ کسی دائرہ کار میں علم سے محبت کرنے والے، علم حاصل کرنے والے اور علم کی برکات کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں. جو علم کی برکات سے ہی دور ہوتے ہیں پھر ان کے نصیب میں علماء کا ادب آ جائے تو آ جائے، نہیں تو بظاہر لگتا نہیں ہے ایسا. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اچھوں کے ساتھ وابستہ رکھا. رب العالمین حشر میں بھی اچھوں کے ساتھ ہمیں حشر فرمائے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عرض کروں. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا دل نور ہدایت کے لیے، نور اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں کا دل نور ہدایت کے لیے کھول دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے اس طرح معلوم ہوگا کہ بندہ دنیا یعنی دھوکے کی گھر کو چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر دارالخلد کی طرف رغبت کیا کرے. آخرت کی طرف رغبت کرے. آپ دیکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں تو اس قدر پڑھتے ہیں کہ جب استاد گرامی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو استاد گرامی کا منصب عطا کیا جاتا ہے. استاد گرامی کی سیٹ پہ گویا کہ آپ بیٹھے. جی ہاں. پھر رب العالمین جل والا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذہن بالکل وہ گوشہ نشینی والی ایک طبیعت آ جاتی ہے کہ گوشہ نشینی ہو اور اس طرح مراقبے والی کیفیت ہو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان مناصب کو چھوڑ کر، ان درجوں کو چھوڑ کر پھر تصنیفات، تحریرات اور اس طرف جب آئے، پہلے بھی تحریرات کرتے رہے لیکن احیاء العلوم جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی تو اس کا ایک الگ ہی مقام تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود محدث ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ درس امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں بڑے بڑے اکابر آ کر حاضر ہوتے اور جو فرامین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے وہ بڑے بڑے علماء اپنی کتابوں میں اسے درج کرتے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز بیان پر تعجب کیا کرتے. سبحان اللہ. ایک قول بیان کیا گیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کتب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک کتب ہوتے ہیں علوم کے کتب، اور علوم کے کتب میں جو مکتبہ جو منصب قطبیت، اس کتب کے الفاظ بتا دیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کتب. اللہ اکبر. غوث کتب ابدال وہ والے نا. جی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہیں کتب جو تین طرح کے ہوتے ہیں اس میں سے جو علم کے کتب ہوتے ہیں اس میں سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم کے کتب کے مرتبہ پر فائز کیا گیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ احوال کے ہوتے ہیں، یعنی تینوں کیٹیگریز میں جو نام ہیں آپ وہ دیکھیے کتنے بلند پایا نام ہے. ٹھیک ہے. علم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا، احوال میں جو کتب ہیں وہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر فرمایا مقامات اور مراتب کے اعتبار سے جو کتب ہیں وہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خالد بھائی اجازت ہے آپ کی؟ مرحبا. ٹھیک ہے. عدنان بھائی پہلے تو یہ ارشاد فرمائے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام میں یعنی جو سلسلہ نسب ہے ان کا وہ یوں چلتا ہے محمد بن محمد بن محمد احمد، محمد بن محمد بن محمد بن احمد. جی. تو یہ تین دفعہ یعنی والد کا نام بھی محمد، پھر دادا کا نام بھی محمد، پھر خود کا نام بھی محمد. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک ہم پرانے بزرگوں میں دیکھتے ہیں، اچھا امام غزالی کے علاوہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ ایک ہی نام ہے، بالخصوص محمد یا عبداللہ کا جو نام ہے یہ پھر وہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، والد کا بھی یہی نام، دادا کا بھی یہی نام، کئی پشتوں تک چل رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ نام کمیاب تھے یا ایک ہی جیسے نام رکھنے کا رواج تھا؟ کیونکہ آج کل تو یہ ہے کہ یونیک نام چاہیے کوئی. سبحان اللہ. دراصل یہ لوگ اسم محمد اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے کے فضائل برکات سے خوب واقف تھے، اس لیے
نام محمد رکھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین جن کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس میں محمد نام رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، فضیلت بھی ذکر فرمائی، برکت بھی ذکر فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تمہارے گھر میں 1 2 یا 3 محمد ہوں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر 3 بچے ہیں تو ان کا نام بھی تینوں کا نام محمد رکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، فرمایا کہ جو بندہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو داخل جنت فرما دے گا۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مولد العروس میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے اکرام میں، آپ کے احترام میں، آپ کے جو ہے مقام اور منصب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بلا حساب داخل جنت فرما دے گا۔ تو دراصل محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بھی ذکر فرمائے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ رواج تھا، لوگ جو ہے اس طرح سے نام رکھا کرتے تھے، یا پھر بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی بھی نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، اس اعتبار سے بھی آپ کا نام پاک اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا انتخاب کیا جائے، اور دیگر جو فضائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ پکارنے کے لیے بھلے کچھ اور رکھا جا سکتا ہے، اس کی اگرچہ اجازت موجود ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھائی کا نام احمد ہے، اپنا نام محمد ہے، والد کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، اور پھر جو ان کے والد ہیں ان کا نام احمد ہے۔ تو یہ الحمدللہ یعنی تسلسل کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں محمد نام کی جو ہے وہ برکات موجود ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسا اللہ کریم نے مقام اور مرتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ آپ نے پہلے علم دین حاصل کیا۔ آپ کی زندگی کی مختلف جہات ہیں، ابتدا میں جو آپ نے علم حاصل میں کیا۔ یہی سوچ رہا تھا، یہاں پہ سوال قائم کر دوں میں کہ امام غزالی ایک دم سے امام غزالی بن گئے، پہلے غزالی تھے؟ نہیں، پہلے غزالی تھے، اور بعض نے غزالی کہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی خود اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں غزالی کہتے ہیں اون کے تاجر کو، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں غزالی، میں غزالی زا پر تشدید کے ساتھ غزالی نہیں بلکہ میں غزالی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ غزالی یہ وہاں توس کا ایک علاقہ تھا جہاں سے آپ کو نسبت ہے غزالہ، تو اس کی نسبت سے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے چونکہ والد صاحب کاروبار کرتے تھے اون کا، تو اس لیے غزالی اگر کہا جائے تو پیشے کی طرف نسبت ہوگی، اور اگر غزالی کہا جائے تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ تھا اس کی جانب نسبت ہوگی۔ تو یوں علماء نے تجدید لگائیں گے تو نسبت تبدیلی آئے گی، تجدید ہٹائیں گے تو بھی نسبت تبدیلی آئے گی۔ بہرحال تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں جو علم حاصل کیا، دراصل یہ علم حاصل کرنے کا جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، وہ آپ کے والد گرامی کی دعائیں تھیں۔ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے جو مستجاب ہوئی، نیک بندوں کے قرب میں، واعظین کے پاس جاتے، صوفیہ کے پاس جاتے، وہاں دعا کیا کرتے تھے، علماء کے پاس جاتے وہاں دعا کیا کرتے تھے، اور ان نیک بندوں کے قرب میں مانگی گئی دعائیں اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا انہیں، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے امام غزالی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایسا مقام و مرتبہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے امام غزالی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود جلیل القدر امام ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، اور دنیا نے ان سے فیض پایا اور لوگ پا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ایک بار پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے
فخر فرما رہے ہیں کہ ہے تمہاری امت میں کوئی اس امام غزالی جیسا، اور دونوں نے کہا کہ نہیں، ہماری امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام غزالی کے مقام اور مرتبے اور ان کے پائے کا ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جن کی عظمت، جن کی رفعت کے قصیدے بڑے بڑے علماء نے لکھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا نقاد محدث جو اسماء الرجال کے امام ہیں، آپ کا جو یہ انداز نقاد محدث، تو بہت الفاظ بڑا تو نام ہے۔ نہیں، الفاظ تو 2 ہی آپ نے ادا کیے ہیں، لیکن اس میں سارا زور آ گیا ہے۔ چلے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لکھتے ہیں الشیخ الامام البحر، ارشاد فرماتے ہیں یہ سمندر ہیں بھائی، علوم کے سمندر، اور پھر آگے لکھتے ہیں اعجوبۃ الزمان، ارشاد فرماتے ہیں عجوبہ ہوتا ہے نا، عجیب و غریب چیز، ارشاد فرماتے ہیں اس زمانے کے عجوبہ ہیں، منفرد آدمی ہیں یہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ منصب عطا کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف انداز ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا نا البحر، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر ان کے منہ سے نکل آئے گا۔ تو بعض افراد ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کی بھی ایک کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کہنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی اہمیت کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی لفظ تو ادا ہو رہے ہوتے ہیں، سامنے اللہ سوچ رہا ہوتے ہیں بول کیا رہا ہے، مطلب وہ لفظوں کی جو ہے نا وہ تاکید یا ان کے جو سہل ہونا ہے، ان کی جو کیفیات ہیں نا وہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ایک لفظ میں سے جو ہے وہ نکل کے آ رہا تھا، باہر ہے تو باہر آ رہا ہے، اور جو ہے نا فقی ہے تو فقی آ رہا ہے۔ کچھ کالز بھی لیں گے ہم، اور یہاں پہ میں کنکلوڈ بھی کر دوں بات، یہاں تک کی جو گفتگو ہوئی ہے 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کے والدین دعا کرتے ہیں، اور بالخصوص نیک محافل میں نیک افراد کے پاس جا کے، علماء کے پاس جا کے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نیک بنے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل اللہ کے پاس، اہل علم کے پاس، علماء کے پاس، علماء حق کے پاس ہم جائیں، عاشقان رسول علماء جو ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی محفل میں بیٹھیں، اس سے برکتیں پائیں۔ اللہ نے چاہا تو محروم نہیں رہیں گے، بڑی برکتیں ملیں گی، اور نیک اولاد کے لیے دعا کیجیے، اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اسلاف کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے برکات لینے کی بھی نیت سے محمد رکھا کرتے تھے، اور ایک گھر میں کئی محمد نام کے بچے ہوا کرتے تھے، کئی نسلوں تک محمد نام ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو کہ دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں آپ کو محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، احمد رضا، غلام غوث، میلاد، اس قسم کے نام آپ کو بہت ملیں گے۔ محمد، احمد، اللہ کی رحمت سے میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں محمد ہے، آپ کے گھر میں محمد ہے، یہیں تک پوچھنا تھا مجھے۔ تو باقی آپ کی بھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ نہ کہہ کے سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ محمد نام رکھنے کی جو برکات ہیں، اب آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے کہ یونیک نام ہو، منفرد نام ہو، دیکھیے اگر اچھا نام ہے، اب وہ یونیک ہو یا منفرد ہو تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات نام ایسے سننے میں آتے ہیں کہ سن کر بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ایک نام سنا انعمتا، وہ ہے نا سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، تو وہاں سے نکالا، تو پوچھا بھئی یہ نام کہاں سے رکھا، تو کہا قرآن سے رکھا ہے۔ اللہ کے بندے نام کیسے ہو سکتا ہے؟ نشرہ نام رکھا۔ ہاں، تو اس طریقے کے نام نہ رکھے جائیں۔ ناموں کے معاملے میں ہمارے المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے، بلکہ کتاب شائع کی ہے نا عدنان بھائی، نام رکھنے کے بارے میں، مدنی پھول، نام رکھنے کے مدنی پھول، اس میں بہت سارے نام بھی ہیں، نام رکھنے کے احکام۔ اس نام پر 2 ہیں، یعنی ایک کتاب ہے اور ایک رسالہ ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہیں، تو ان سے جو ہے اکتساب فیض کرتے ہوئے ایک رسالہ مرتب کیا گیا ہے، نام کیسا رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نام کیسا رکھنا چاہیے، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کا PDF ورژن جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جی، آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ ایک سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیجئے کہ الحمدللہ عز و جل اجتماعات وغیرہ میں دینی جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، دل میں خوشی بھی ہوتی ہے، اور دل یہی چاہتا ہے کہ اپنے بھی گھروں کے اندر جو ہے اس طرح کا ماحول
قائم کیا جائے، اپنایا جائے، لیکن جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے والے جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، خاندان والے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بات تو سچ ہے یہ، یعنی حقائق اس سے متصادم نہیں ہے کہ جب آپ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، جب آپ ایک سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اچھائیاں اپنانا چاہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے خالد بھائی، عدنان بھائی جی کہ ہونا یہ چاہیے راشد بھائی کہ جو چل رہا ہے نا سیدھے راستے پہ، اچھے راستے پر، نیکیوں کے راستے پر چل رہا ہے، تو پھر ہم اس کے دست و بازو بنے، ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے، اس کے راستے میں گویا کہ پھول بچھانے والے بنے اور سر پہ سائبان ڈالنے والے بنے۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ہے نا زمین کھینچ لینا، یہ معاملہ عدنان بھائی چل رہا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مطلب مواقع ہوتے ہیں زندگی میں، اونچ نیچ آتی ہے، اپ ڈاؤنس آتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہگار بعض اوقات، اور جو بڑے بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بالفرض اگر کہہ لیں اس کے مقابلے پہ، تو ان کی زندگیوں میں ایک مدنی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں، مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنی فیملی لائف کے اعتبار سے کچھ مدنی پھول، کچھ اصول و ضوابط مرتب کرنا چاہتا ہے، لیکن حقائق یہی ہیں کہ بعض اوقات خاندان والے، بعض اوقات معاشرے والے تعاون نہیں کرتے، پھر جو کم ہمت ہوتے ہیں حوصلہ ہار دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ مہروز بھائی دیکھیں، جو شخص نیکی کے رستے پر گامزن ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کی جانب آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ یہ راہ دشوار ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر بندے کی نظر اس پریشانیوں پر صبر کر کے اجر اور ثواب کمانے کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن ان مشکلات پر صبر کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی سیرت کی جانب بھی نظر کرے کہ جب لوگوں نے دین اسلام کی جانب آنے کی کوشش کی ہے تو ان کے لیے جو مشکلات سامنے آئی ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، تو یہ بعض اوقات آزمائش ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے صبر کیا، اجر کمایا اور جد و جہد مسلسل کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ محور اور مرکز اسی بات کو رکھنا چاہیے کہ میں دیکھیں جس رستے پر چل رہے ہیں درست ہے، میں دین کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، رکاوٹیں ہیں، اب میں ان رکاوٹوں کو سامنے رکھ کر اپنے رستے سے ہٹ جاؤں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کوشش کرتا رہے، دیگر جو لوگ ہیں جو اس راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے جو بندہ، اس کے لیے اللہ کریم رستے کھول دیتا ہے۔ تو آزمائش آتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے آپ کے دل کو اس جانب پھیرا ہے، وہ رب کریم قادر ہے اس بات پر کہ ان مشکلات کو حل فرما دے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مسلسل بندہ کوشش کرتا رہے، اللہ کریم آسانی پیدا فرما دے۔ یہاں ایک اور بات میں ذکر کروں گا کہ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے میرا کوئی حمایتی یا میرا کوئی حامی آئے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ امیر اہل سنت کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو جب آپ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نکلے تو آپ تنہا تھے، اور ابتدائی ایام میں آپ کو ایسے سازگار ماحول نہ ملا اور اتنے حمایتی نہ ملے، بلکہ آپ کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی استقامت عطا فرمائی کہ اس راہ پر چلنے کی برکت سے آج الحمدللہ امیر علیہ سنت جو تنہا نکلے تھے، آج ساری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمت نہ ہارے، مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اور جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں دو اشخاص کا ایک ایسا مکالمہ بیان فرمایا ہے کہ بروز قیامت یہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ، ایک شخص جس کے پاس نصیحت آئی لیکن اس نے نصیحت قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس کے دوست نے اسے منع کر دیا۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ مثال بیان فرمائی، اس کے ساتھی نے اس کو روک دیا نا حق ماننے سے، ٹھیک ہے،
وہ قیامت کے دن یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں بندے کو دنیا میں اپنا دوست ہی نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ، تو بری صحبتیں، بری سنگتیں، بری دوستیاں یہ بھی بسا اوقات راہ حق پر چلنے سے روکتی ہیں۔ لیکن جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولین تربیت یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں مسجد میں ادا فرمائیں، ٹھیک ہے، پھر مسجد میں ہونے والے درس میں شرکت کریں۔ اسلامی بھائی آپ کو الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول میں اور اچھی صحبت کے لیے بہترین مددگار اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں۔ سامنے آئیں گے۔ جی ہاں، آہستہ آہستہ پھر ہفتہ وار اجتماع، مطلب دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں الحمدللہ جو آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ اچھے ماحول کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں، اس میں آپ نے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑنا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے اگر کوئی پریشان کر رہا ہے، لیکن وہ بڑی پیاری بات رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ خود بھی ایک تو سمجھتے رہیں، مدنی ماحول سے اثر لیتے رہیں، لیکن جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی سمجھائیں۔ سمجھانا تو مسلمانوں کو فائدہ ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کافی تفصیلی جواب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت نہیں ہارنی جی، کوشش کرتے رہیں۔ لوگوں کا یہی کام ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ لوگ روکتے ہی ہیں، کچھ روکنے والے ہوتے ہیں لیکن کچھ پیٹھ تھپ تھپانے والے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان اسلامی بھائیوں کو ڈھونڈیں، خاندان میں ان افراد کو ڈھونڈیں کہ جو پیٹھ تھپ تھپانے والے ہیں، جو آپ کو شاباش دینے والے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھانے والے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں آپ نظر دوڑائیں گے تو ایسے کچھ نہ کچھ افراد نظر آ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت ہو، اس راستے میں ہمیں کامیابی ملے، اور کاش نیک بننے بنانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ کال دیجیے۔ ماشاء اللہ عز و جل آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں موضوع امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم گزشتہ دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں امام غزالی جیسی شخصیت، امام رازی جیسی شخصیت، غازی صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت، سلطان محمود غزنوی جیسی ہستیاں نظر آتی ہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا آج کا معاشرہ، ہمارے آج کے دور میں یہ ہستیاں اس طرح کے پیشوا نظر نہیں آتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ مزید یہ کہ جب امام غزالی کی بالخصوص چونکہ موضوع ہے لہٰذا اسی سلسلے میں عرض کروں گا، امام غزالی کی جب ہم تحریرات کو دیکھتے ہیں تو امام غزالی کی تحریرات، امام غزالی کی تصنیفات میں جو انہوں نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس معاشرے میں اس کو اپنانا کافی دشوار اور مشکل نظر آتا ہے۔ اس کو امام غزالی کی تعلیمات، امام غزالی کے تحریرات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہمیں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، ابھی پچھلی کال کا جواب بھی ہمارا کافی تفصیلی ہو گیا تھا۔ آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بالکل اگنور نہیں کریں گے، لیکن پہلے کنٹینیو 2-3 کالز اور لے لیتے ہیں۔ محمود احمد اتاری ہند کے شہر مہنڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ میری مدنی التجا ہے کہ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ کلام سنا دیا جائے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ ٹھیک ہے جی، میری بھی فرمائش آپ کے ساتھ ہے، یہ کلام مجھے بھی بہت پسند ہے۔ وقار بھائی کچھ اشعار اس کے شامل کیجئے گا۔ جی اگلی کال۔ محمد احتشام عطاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ مہروز بھائی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ حافظ صاحب کو سلسلے میں روزانہ مدعو کیا کریں، یہ بڑا خوبصورت کلام فرماتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ کلام شامل فرما دیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ چلے جی، ایک الگ طرز الگ کلام پہ لگا کر آپ کو پیش کر دی گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا پڑھی ہوئی آپ نے، چلے ٹھیک ہے جی اگلی کھول دیجیے۔ میرا نام عبد المجید خان ہے، میں ہند سے۔ یہ حافظ صاحب کا جو کہا گیا، تو حافظ صاحب کو میری طرف سے تو دعوت ہے، میں تو کہتے ہیں صبح بھی آئیں رات کو بھی آئیں، لیکن حضرت آئیں تو بڑی مشکل سے جو ہے ان کو لے کر آتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ
جتنی مشکل سے لا سکتے ہیں مدنی چینل کو اتنی مشکل سے لے کر آتا ہے۔ حضرت کی مصروفیات ہیں ماشاءاللہ عز وجل، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، اور ہمارے حافظ عدنان چشتی صاحب جو ہیں یہ المدینۃ العلمیہ کی مجلس میں بھی ہیں، رکن ہیں وہاں پہ، اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بھی ان کی مصروفیات ہیں، اور مزید بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ امام غزالی پہ، تو انشاءاللہ عز وجل ان کے مناقب ہم بیان کریں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام عبد الماجد خان ہے، میں ہند سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلہ آپ کا بہت ہی پیارا ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور اس سلسلے کے لیے جو آپ نے اپریسیشن دی اس کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ ہند بیجاپور شہر سے سہیل اتاری، بہت ہی پیارا پیارا سلسلہ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ چل رہا ہے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے 2 شعر پڑھے جائیں اس نعت کے۔ ایسا لگتا ہے مدینے وہ جلد بلوائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا لہجہ بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ رضوانہ محمود اتاریہ ہند کے شہر کر مجھے یہ نعت سنا دیجئے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ٹھیک ہے، ہماری مدنی منی نے فرمائش کی ہے، انشاءاللہ عز و جل کچھ کوشش کریں گے کہ اس کے بھی اشعار شامل ہو جائیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میری نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیں۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ کچھ فرمائشیں جو آپ نے فرمائی ہیں انشاءاللہ وقار بھائی پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، شامل کرتے ہیں۔ ہمارا مدنی گلدستہ ہے نصیحت غوث پاک کی، اور انشاءاللہ عز و جل اسی سے متصل ایک ہماری مجلس IIT کی اپلیکیشن ہے، پیشکش ہے، اسلامک اسپیچز کے نام سے اپلیکیشن بنائی، بڑی پیاری اپلیکیشن ہے۔ اس میں جو بیانات ہوتے ہیں مختلف مواقع پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، اس کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری مجلس پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت غوث پاک کی۔ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت جو ہم سنیں گے وہ ہے کہ جب آپ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا جواب دیا۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دو، پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دنیا سے مراد دنیا کی محبت، یعنی دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر بسنے نہیں دینا، دنیا کو دل میں نہیں رہنے دینا۔ خود دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی طرف لو لگا کے رکھنی ہے۔ ایک مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شکر کے اندر بھی جو ہے وہ کہ میں تو بڑا شکر گزار آدمی ہوں، نہیں، شکر کرنے میں بھی عاجزی اختیار کرے، اور شکر کرنے کے باوجود بھی یہی گمان کرے کہ مجھ سے شکر کا جو ایک حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، جس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے میں اس طرح سے ادا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء و مبلغین کے لیے علمی و تحقیقی خدمات پر مشتمل اسلامک اسپیچز موبائل ایپلیکیشن، جس میں شامل ہیں 150 سے زائد اسلامی موضوعات پر تحریری بیانات کا گلدستہ۔ ہر ماہ کی مناسبت سے اپنے پسندیدہ موضوعات کو بک مارک کیجیے۔ خوبصورت انداز تحریر کے ساتھ بیانات پڑھنے اور سرچ کرنے کی سہولت کے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے۔ ایپ مینیو کے آپشن میں جا کر آپ مزید ایپلیکیشن کو شیئر کر سکتے ہیں۔
اس ایپ سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے تو جلدی کیجیے اور پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آئی ٹی مجلس دعوت اسلامی پیش کرتی ہے موبائل ایپلیکیشن پریئر ٹائمز۔ چند اہم خصوصیات: جماعت سائلنٹ موڈ، قبلہ ڈائریکشن، ہجری کیلنڈر، منتھ ٹائمز۔ ایپلیکیشن سیٹنگز: پریئر ٹائم میتھڈ، حنفی و شافعی مذہب کے مطابق نماز کے اوقات، ہجری کیلنڈر، ڈے لائٹ سیونگ کا آپشن، نماز کے اختتامی وقت کا ریمائنڈر۔ سائلنٹ موڈ: جماعت سائلنٹ موڈ ایک ایسا منفرد آپشن جس کے ذریعے آپ کا فون جماعت کے اوقات میں سائلنٹ موڈ پر چلا جاتا ہے۔ لوکیشن: اس میں آپ کے لیے موجود ہیں ایڈ لوکیشن، لوکیشن ڈیٹیکٹر، خود بخود لوکیشن معلوم کرنے کی سہولت۔ فیوریٹ لوکیشن: اس میں اپنی لوکیشن ایڈ کی جا سکتی ہے۔ قبلہ فائنڈر، قبلہ رخ جاننے کی سہولت۔ ہجری کیلنڈر: اسلامی تاریخ اور مہینے سے رہیے آگاہ۔ منتھ ٹائمز: نماز کے اوقات مہینے کے حساب سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج ہی اس موبائل ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی خصوصیات سے فائدہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پیاری پیاری اپلیکیشن ہے، اگر اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھائیے، اور اس کا یہی فائدہ ہے۔ کوئی جو الٹی اپلیکیشن ہے ان سے اگر رکھی ہوئی ہیں تو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیجئے، توبہ بھی کر لیجئے۔ پیاری پیاری اپلیکیشنز رکھیے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب صلہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل آپ پائیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جو فرمائشیں تھی ان کی طرف۔ جی وقار بھائی۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری
پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر اٹھا ولولائے دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب اور آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا ارے سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت سلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے
شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان عزت یہ تیرا طالب ہے جان عزت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ مرحبا. راشد بھائی ہماری کالز جو لی تھی اس میں ایک سوال آیا تھا، بلکہ دو سوال آئے تھے ہمارے پاس. ایک تو سوال یہ تھا کہ پہلے ایسی جلیل القدر شخصیات ہوتی تھی امت کی رہنمائی کے لیے، اب کیوں نہیں ہوتی؟ مہروز بھائی اصل میں ہماری نظر کے زاویے جو ہیں ان میں بگاڑ آ گیا ہے، ورنہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ایسا فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہر دور میں حتیٰ کہ قیامت تک یعنی قیامت قائم ہونے تک، جب تک مسلمان دنیا میں رہیں گے، رب تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے ایسے افراد کو بھیجتا رہے گا جو دین کے ہر شعبے میں رہ کر دین میں آنے والے بگاڑ اور دین میں آنے والی کمزوری کو دور کرے گا، جسے مجدد کہا جاتا ہے. تو اس دور میں بھی الحمدللہ کئی ایسے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، رب تبارک و تعالی جن کی برکت سے مسلمانوں کو، انسانوں کو نوازتا ہے، مخلوق پر رحم و کرم فرماتا ہے، اور اللہ کے بندے ان مقدس ہستیوں کی صحبت میں رہ کے ان کے ملفوظات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں مصروف عمل ہیں. سب سے بڑی مثال جو بالکل واضح مثال الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، 15ویں صدی ہے، اگرچہ گناہوں کی بھرمال ہے اور گناہ کرنا بڑا آسان کر دیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ اس دور میں بھی امیر اہل سنت جیسی ہستیاں ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ ہو کر بڑے بڑے مجرم، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان کی دولت سے... اس سوال کو بھی شامل کر لیں. دوسرا جو سوال تھا کہ امام غزالی کی تحریر پڑھتے ہیں تو وہ بہت مشکل نظر آتی ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونا مشکل نظر آتا ہے، اب اس کو بھی کنٹینیو کر لیں. جی، تو امیر اہل سنت اور دیگر اس طرح کی جو شخصیات ہیں الحمدللہ اس دور میں بھی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو رب سے ملانے کے لیے مصروف عمل ہیں. تو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے ذریعے، آپ کی تحریرات کے ذریعے اور دیگر علماء اہل سنت کی تصانیف سے برکت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے. اب الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک اشاعتی ادارہ ہے، علمی ادارہ ہے، تحقیقی ادارہ ہے، یہاں پر علماء کرام کی کتب جو عربی یا دیگر زبانوں میں ہیں ان کو اردو زبان میں آسان اور سہل انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی المدینۃ العلمیہ کی بالخصوص اگر ہم کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو سادہ لوح افراد ہیں یعنی کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بآسانی شریعت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی تخریج کر کے، کمپوز کر کے اور خوبصورت انداز میں 5 جلدوں میں شائع کیا ہے. اور امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے بعض بزرگوں کو بڑا اعتماد کرتے ہوئے ایسا اپنایا کہ ان کی سیرت پر خود بھی عمل کیا اور اپنے مریدین اور محبین کو بھی ان کی ترغیب دلاتے ہیں. مثال کے طور پر علم فقہ میں آپ دیکھیں تو امیر اہل سنت، امام اہل سنت اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی جن کی بہار شریعت کتاب ہے، فتاوی رضوی اور بہار شریعت پر بڑا اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح حدیث میں دیکھیں تو دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مشکات شریف کی اردو شرح مرآت المناجی، اس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور اپنے مدنی مذاکروں میں، ملفوظات میں اور اپنی تحریر میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، خاص اہتمام فرماتے ہیں. جی، اسی طرح ہم تصوف میں دیکھتے ہیں، علوم باطنیہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت دیگر صوفیاء بزرگوں کے ساتھ ساتھ امام غزالی پر بڑا اعتماد کرتے ہیں. اور آپ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں بھی امام غزالی کا کثرت سے ذکر فرماتے ہیں، اور آپ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ان میں بھی یہ احیاء العلوم کا مطالعہ شامل ہے. اور امیر اہل سنت کے اگر آپ انداز کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں اور آپ کی
تعلیم کو دیکھیں جی اور آپ کی جو تبلیغ دین کے لیے کوششیں ان کو دیکھیں تو امام غزالی اور بالخصوص انہوں نے جو احیاء العلوم میں ملفوظات ذکر فرمائے ہیں بالکل امیر علیہ سنت اس کی عملی تصویر نظر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت۔ احیاء العلوم کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ جب سے یہ تصنیف لکھی گئی اس دور سے آج تک یہ اہل علم کے درمیان بڑی مستند رہی ہے اور علماء نے اس کتاب پر بڑا اعتماد کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے عربی زبان میں ضخیم 14 جلدوں پر مشتمل اس کی شرح لکھی عربی زبان میں، یعنی اس میں اتنے حقائق ہیں اور اتنی اسرار و رموز کی باتیں ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 جلدوں پر عربی زبان میں کتاب لکھی، اتحاف السعادۃ المتقین، اور دیگر علماء نے بھی اس کی شروحات لکھی۔ آپ کے بھائی امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا خلاصہ لکھا، علامہ سیوطی نے اس کا خلاصہ لکھا، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث اس کتاب میں ذکر فرمائی اس کی تخریج کے لیے کہ وہ کون کون سے محدثین ہیں جنہوں نے ان احادیث کو اپنی کتب میں ذکر کیا، تو بڑے بڑے نام ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس کتاب پر کام کیا۔ مثال کے طور پر قاسم بن قتلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حنفیوں کے بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں نے اس کتاب میں بیان کی جانے والی احادیث کی تخریجیں کی ہیں اور ہر دور میں علماء نے اس کو اپنے مطالعے میں رکھا ہے۔ اور ایک بڑے بزرگ ہیں شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں احیاء العلوم کو کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ تو بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے علماء نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور الحمدللہ 15ویں صدی میں امیر اہل سنت اس کتاب سے استفادہ کر کے امت میں ایسا اس کا فیضان عام کر رہے ہیں کہ اس کی بہاریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب آتے ہیں آپ تو آپ کی سماعتوں پہ ٹکراتی ہیں اور پھر آپ کو چاہنے نہ چاہے بغیر ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی میں سے امام غزالی کا نام بھی ہے اور امام غزالی کی 3 تصانیف بالخود بلکہ 4 تصانیف کا تذکرہ ہمارے مدنی ماحول میں بہت زیادہ ہے۔ ایک احیاء العلوم شریف، دوسری کہ اپنی ایھا الولد، منہاج العابدین اور کیمیہ سعادت۔ تو ان 4 کتابوں کا بڑا تذکرہ ہے اور یہ ہیں بھی ایسی کتابیں کہ اگر آپ پڑھیں یعنی ترتیب سے پڑھیں اور پھر جو بات سمجھ میں نہ آئے، راشد بھائی نے بتایا 14 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، تو بات ہی امام غزالی بعض اوقات بڑی جامع معنی بات کر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی بات کہ ایک بہت تفصیلی مضمون ہوتا ہے اس کو ایک پیراگراف میں دے کے چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات جس کو عادت نہیں ہے اس طریقے کی کتابیں پڑھنے کی اس کو شاید دشواری ہوتی ہو، لیکن المدینۃ العلمیہ نے جو کام کر کے اس کو شائع کیا ہے تو کافی سہل کر دیا ہے، کافی آسان کر دیا ہے۔ کتابیں لیجئے، پڑھیے، اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کے حوالے سے یہ کتابیں مشکل نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر اسے آنکھیں کھول کے پڑھ لیا جائے اور دل کی آنکھوں سے اسے پڑھ لیا جائے تو عدنان بھائی میں سمجھتا ہوں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں، راہ راست کے معاملے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی کو بیان فرمایا اور پھر ان کا سد باب فرمایا۔ خود منہاج العابدین کے مقدمے میں اس بات کو بیان فرمایا آپ نے کہ یہ تصنیف میں نے کیوں کی، تو آپ نے فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو راہ ہے، آخرت کی جو راہ ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں کامیابی پانی ہے، تو یہ راہ بڑی مشکل ہے اور اس راہ میں بڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں اور مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں اور شیطان کے وسوسے ہیں، اس کی ہلاکت خیزیاں ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے میں نے کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل پہ باقاعدہ جیسے کہ آج کل ہمارے مفتی حسان صاحب سلسلہ کر رہے ہیں شفا شریف پر، کتاب ہے شفا شریف اور اس کے اوپر مفتی حسان صاحب سلسلہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی پچھلے سالوں میں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی منہاج العابدین پہ اسباق تصوف سلسلے کا نام تھا، اس میں درس منہاج العابدین کے عنوان سے آپ نے پوری منہاج العابدین کے جو ابواب ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سلسلے ہیں، تصوف کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ملے گا۔ بالخصوص جو گھر کے بڑے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ان کا ایک رول ہے، ایک قائدانہ رول ہے، چاہے وہ 4 افراد پہ ہو چاہے 400 افراد پر ہو، تو ان کے لیے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف بڑی مفید ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں پہ مدنی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگوں کو راہ راست پہ لایا جائے، نیکی کے راستے پہ لایا جائے، جرائم اور گناہوں سے روکا جائے، تو پھر تربیت کرنے والے کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بگاڑ کی ہمارے معاشرے میں شاید ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے
وہ بغیر تربیت کے بس ہیلمٹ پہن کے میدان میں آ گیا ہے اور وہ تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس طریقے سے تربیت نہیں ہوگی. پہلے ہمیں تربیت پانی پڑے گی. اس کا ایک ذریعہ یہ کتابیں بھی ہیں، اور ایک اس کا بہت ہی مؤثر ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور اس میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے. فیروز بھائی، یہ جی احیاء العلوم کے متعلق کلام چل رہا ہے، تو احیاء العلوم کے متعلق حضرت سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کافر احیاء العلوم کی ورق گردانی کر لے تو وہ مسلمان ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس میں ایسا مخفی راز ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے. اللہ اللہ. احیاء العلوم کو جی واقعتاً ایسا ہی ہے. اور آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، پھر آگے بات بڑھانی ہے. امیر اہل سنت کا تذکرہ ہوا، امام غزالی کی محبت کا بھی تذکرہ ہوا. ایک مدنی گلدستہ ہے، زندگی موت کی امانت ہے. بڑھتے مدنی گلدستے کی طرف اور امیر اہل سنت کی زبانی یہ مدنی پھول سماعت فرماتے ہیں. حکایت زندگی موت کی امانت. زندگی موت کی امانت جو دھیرے دھیرے کبھی تو اچانک ہی موت کے منہ چلی جاتی. ہر جاندار موت کے دروازے گزرنا پڑے گا. موت کا وقت پیش شدہ ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب ہمارا موت سے سامنا ہوگا. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں اکیلے کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمانے لگے، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور کہنے لگی، اے عمر ابن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر بدن کے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا. تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ رونا تھما تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں نہایت ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں غریب و نادار ہوگا. اس دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. خدا کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ جما لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی. خدا کی قسم، ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں. اے میرے بھائیو، چھوڑو گناہوں کی جاؤ سدھر، ورنہ پھنس جاؤ گے قبر میں سر گھر عذابوں کو دیکھو گے. جاؤ گے ڈر، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر. قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا
कबीरा, हमें ज़िंदगी की अहमियत समझने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन, और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फ़रमाए। खालिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। खालिद भाई, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इल्मी शख्सियत, इतने बड़े इमाम, अल्लाहु अकबर, अमल की इनके किरदार की कुछ झलकियाँ अगर हमें पता चले। वैसे तो अगर हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ़ात ही देखें तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो उमूर एक बंदे को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई है, बंदा पढ़ने के बाद उससे जो असर लेता है ना, सिर्फ पढ़ ले असर वो खुद करेगी। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बाअमल शख्स की बावकार तहरीर का असर है कि आप पढ़ लेंगे तो उससे असर होगा। इससे ही आपको अंदाज़ा होगा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अमल की अपनी कैफियत क्या थी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो बात क्यों करते हैं कि मुझे फिर बीच में जो है कुछ बोलना भी पड़ता है, आप इरशाद फरमाएं। कबूल ही कबूल। मुफ्ती कासिम साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली एक दफ़ा तरबियत फरमा रहे थे तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि जैसे हम बयान के हवाले से कहते हैं ना कि ज़बान का अमल की असर जो है वो ज़बान में आता है, मुबल्लिग मुअल्लिम बाअमल हो तो उसकी ज़बान में असर आता है और वो असर जो है सुनने वालों के कानों के ज़रिए उनके दिलों में पहुँचता है। खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी तसनीफ़ में भी होता है वाह कि अगर मुसन्निफ़ अल्लाह वाला होगा, मुसन्निफ़ बाअमल होगा, बाकिरदार होगा, तो फिर उसका असर उसकी तहरीर में आता है। आपने बड़ी प्यारी बात की खालिद भाई, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा वजाहत करें कि इमाम गज़ाली की तसनीफ़ को इतना दवाम क्यों मिला और इतनी शोहरत क्यों मिली। और आज आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में देखिए, तसव्वुफ़ पे सबसे ज़्यादा किताबें जो हमारी यहाँ पढ़ी जाती हैं इमाम गज़ाली की। क्यों? कि जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आप अमल की तरफ राग़िब होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इमाम गज़ाली उन उलमा, उन फ़ुक़हा में से हैं, उन साहिब इल्म अफराद में से हैं जिन्होंने अपने इल्म पे अमल भी किया। सिर्फ ये नहीं कि दुनिया को कह दिया यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। बेअमल वाइज़ और बेअमल मुहर्रिर नहीं है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फरमाते हैं उस पर अमल पैरा भी होते हैं। जी खालिद भाई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अपना मुबारक अंदाज़ ऐसा था कि जब दर्स दिया करते थे तो सिर्फ आपके अंदाज फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल नहीं हुआ करता था। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हियाउल उलूम को देखिए, जा बजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जहाँ हिकायत बयान फरमाई है वहाँ अमल की तरगीब भी दी है। उनसे हासिल होने वाले दर्स में आप फरमाते हैं कि देखें इससे ये दर्स मिला, और फिर उसके तहत अक़वाले उलमा बयान करते हैं कि इस बात पर अगर इस तरह से अमल किया जाए तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन अपनी हालत ये है, इतने बड़े इमाम, बड़े बड़े अकाबिरीन आपकी इज़्ज़त करें, तौक़ीर करें, हालांकि हत्ता के जो वहाँ के हुकूमती ओहदेदारान हैं वो नजराने आपकी बारगाह में भेजते थे, लेकिन इसके बावजूद जब वो हदीस मुबारक मैंने पहले अर्ज़ की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नूर इस्लाम का दाखिल होने का एक माना ये भी है, मफ़हूमन अर्ज़ कर रहा हूँ, कि बंदा दुनिया से दिल उचाट होकर उसका दिल आखिरत की तरफ लग जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक सीरत में हम इस बात को देखते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बड़ी मसरूफियात थी, बड़ी यूँ समझे कि इल्मी स्टेटस भी एक क्योंकि था तो मरजाए खलाइक भी थे, लोग आपकी तरफ तवज्जे भी हुआ करते थे। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जो लिबास फ़ाखिरा हुआ करता था, जो उलमा का एक वक़ार के तौर पर उनको करामती हुल्ले पहनाए जाते हैं, एक तो करामती हुल्ले जो आखिरत के हैं, लेकिन एक एजाज़ के तौर पर दुनिया में जो उनको पोशाक पहनाई जाती है, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे भी छोड़ दिया। लजीज ग़िज़ाओं की जगह साग पर गुजारा किया करते थे, सिर्फ साग खाया करते थे। फिर लिखा है आपकी सीरत में कि अपने शहर पहुंचकर आपने एक खानका और तामीर करवाई, शौक़ इल्म दीन रखने वालों को वहां जमा किया, और आपका अंदाज ये हो गया कि एक कंबल ओढ़ लिया करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े कीमती लिबास छोड़कर एक कंबल ओढ़ना और फिर उस पर गुजारा करना। कहते हैं एक मरतबा मेरी मुलाकात अरब में खाना काबा में एक शख्स से हुई। उन्होंने कहा कि आप तो मर्जे आलम हैं, लोग आपकी तरफ रुजू करते हैं, इतने बड़े आलिम हैं, हजारों आपके मुरीद हैं, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तो चाहिए कि बहुत बड़ा और आलीशान और उम्दा लिबास पहने। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स का लिबास क्या देखते हो जो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह मुकीम हो और जो इस कायनात की रंगीनियों को फ़ानी और वक्ती तसव्वुर करता हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े इमाम, लेकिन लिबास के बारे में सवाल हो रहा है तो कह रहे हैं कि आप हमारा लिबास क्या देखते हैं, हम तो दुनिया में मुसाफिर हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुबारक फरमान, कुन फिद दुनिया कान का गरीब, अल्लाहु अकबर,
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے ہمارے لباس کو کیا دیکھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, ہم تو دنیا میں مسافر کی طرح ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے, جبکہ خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اسی طرح گزارا کیا کرتے تھے. حالانکہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا کیا عالم ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مرتبہ, عظیم شان ایسی ہے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اس کے باوجود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا انداز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک کملی مبارک, ایک مبارک چادر اوڑھ کر رکھا کرتے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ لباس فاخرہ استعمال نہ کیا کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرف توجہ دلائی کہ حضور کے لباس جب ایسا تھا تو ہمارا لباس, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں, وہ تو آقا ہیں اور ہم غلام ہیں, تو غلاموں کو غلامی اختیار کرنی چاہیے. ایک آپ کا مقام تھا, ایک مرتبہ تھا, ایک سادگی تھی. رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. کئی مقامات پر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو سادگی, عاجزی اور رجوع الی اللہ کا ایک بہترین درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک سالک اور کامل صوفی کی نشانی یہ بیان کی جاتی ہے. وہ ابھی ایک سائل نے بھی بات کہی کہ آج کے دور میں ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے, تو جواباً ایک شعر یہ عرض کیا جاتا ہے کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. دنیا خالی نہیں ہوتی, اللہ والے موجود ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور میں اور آج کے دور میں جو حضرات کامل طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک تعلیمات کو پڑھتے ہیں, ان کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں, وہ یہ سادگی, عاجزی, قناعت اختیار کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک شخصیت کو دیکھیے, جو لباس آپ کا ہے آپ نے اپنے مریدوں کو بھی وہ لباس عطا فرمایا ہے, وہی عاجزی, وہی سادگی. اصل میں عمل میں ایسا اخلاص ہے نا خالد. امیر اہل سنت کا معاملہ اگر ہم دیکھیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے امیر اہل سنت کا, بزرگوں کا فیضان ہے اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت یہ نہیں فرما رہے کہ میرے جیسا لباس پہنو, یہ نہیں فرمایا. میں نے تو کبھی کانوں سے اپنے نہیں سنا, جب سے میں مدنی ماحول میں آؤں امیر اہل سنت نے فرمایا جیسا میں پہنتا ہوں ایسا پہنو, نہیں, کبھی نہیں فرمایا. بلکہ گویا کہ آپ اس چیز کو یعنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نقل کیوں کرو. لیکن بات یہ امیر اہل سنت کے عمل میں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا اخلاص ہے راشد بھائی, ایسی رب کائنات نے برکت عطا فرمائی کہ جو کام آپ کر لیں آپ ایسے مرجے ہیں, مرجے ہونے کی دلیل ہے نا کہ آپ جو کر لیں لوگ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت نے بدنی لباس میں مسواک کی جیب رکھی, اس میں مسواک رکھی, لوگوں نے مسواک کی جیب بنوانا شروع کر دی, اس میں مسواک رکھنا شروع کر دی. امیر اہل سنت نے سفید چادر لینا شروع کی, لوگوں نے چادر لینا شروع, یہ تو کمال ہے نا. امیر اہل سنت نے کلی والے کرتے پہننا شروع کرے, اس طریقے کے جو ہمارے ایک ہے ترکیب مدنی, آدھی پنڈلی تک کرتا پہننا شروع کیا, لوگوں نے وہ پہننا شروع کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا عمل بے غرض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی جزائیں, اس کا اجر اور اس کا صلہ جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پھر بے حساب بھی دیتا ہے اور بے مثل بھی دیتا ہے. امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی کی شان جو ہے نا, مجھے تو یہ دیکھتا ہوں میں کہ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نے جو بیج بویا تھا نا, جو بیج بویا تھا اس کا میٹھا میٹھا پھل امیر اہل سنت کھا رہے ہیں. یہ بھی امیر اہل سنت کا ایک مطلب کیا کہنا چاہیے, بڑی بات ہے کہ انسان کسی چیز کا بیج بوئے عدنان بھائی اور اپنی زندگی میں اس کے پھل بھی حاصل کر لے. اللہ کی رحمت سے امیر علیہ پھل ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا دعوت اسلامی کا مدنی کام, دنیا میں مدنی مراکز, مدارس, جامعۃ المدینہ, اور پھر وہاں سے فارغ ہونے والے, یعنی مدارس بنائیں, کس لیے بنائیں کہ بھئی یہاں سے لوگ قرآن پڑھ کے نکلیں, یہاں سے حافظ بن کے نکلیں. اللہ کی رحمت سے وہ کام ہو رہا ہے, کتنے حفاظ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جامعات بنائے کس لیے کہ یہاں پہ لوگ درس نظامی کریں, عالم بنے, مفتی بنے. عدنان بھائی اللہ کی رحمت سے وہ کام ہو رہا ہے اور امیر اہل سنت وہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری اسلامی بہنوں میں کام, اس کی کارکردگیاں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کا پیغام بھی آپ کو دکھانا ہے جمعے کے دن کے حوالے سے, اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. پہلے عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی عدنان بھائی, کوئی مختصر سی بات آ, پھر امیر اہل سنت کے پیغام کی طرف بھی بڑھیں. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ 400 علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے
ملفوظات کو وہ لکھا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا اپنی زندگی پر تو مجھے کچھ اخلاص نظر نہیں آیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نمود و نمائش اور ناموری کو ترک کیا، اور میں نے کہا بغداد کو چھوڑیں، اس مدرسے میں جہاں آپ کو صدر مدرس کا جو ہے شرف حاصل رہا 4 سال تک، فرماتے ہیں اس کو چھوڑا میں نے، اور پھر میں شام کی طرف چلا گیا۔ جامع دمشق کے پاس ایک جو ہے وہ خانقاہ تھی سمئی ساتریہ، تو وہاں جو ہے آپ ایک عرصہ تک رہے۔ وہاں رہنے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ معمولی لباس پہنا ہوا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے، اور اس خانقاہ کے وضو خانے دھویا کرتے تھے آپ، کسی کو نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے، اجنبی، یعنی ایک اپنے علم کا جو ہے وہ سمندر اور ایک وقت کا امام ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا جہاں اس کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس کا انداز یہ ہے کہ کوئی مجھے جانے ہی نہ۔ اب بڑے بڑے علماء وہاں آتے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی وہی فرماتے ہیں میں کبھی کوئی کمرہ بند کر کے اس میں بیٹھ جاتا، غور و فکر کرتا رہتا، سوچتا رہتا اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اور لوگ جو ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کا انداز ہے، لیکن آپ وہاں وضو خانے دھوتے تھے، معمولی لباس تھا، کھانے کو مل جاتا رہتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا دیہاتی، اس نے اس وقت وہاں علماء اور مفتیان اکرام کی ایک جماعت موجود تھی، اس نے سوال کیا آ کے ان علماء سے، اس کا سوال اتنا پیچیدہ تھا کہ ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرماتے میں وہاں وضو خانہ دھونے میں مصروف تھا امام غزالی، اور آپ نے جو ہے وہ اس دیہاتی کو بلایا، جب دیکھا کہ بھئی کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں، جواب نہیں آیا کسی کو، آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، اس نے بتایا، آپ نے فوراً فر جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ جواب ہے اس کا۔ وہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا اتنے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام کو تو آیا کوئی نہیں، تو وضو خانہ دھونے والا آدمی ہے، تجھے کیا پتا یہ کیا اس کا جواب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کوئی جو ہے اس کی بات کا برا نہیں منایا، جب وہ جو علماء اور مفتیان اکرام بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے بلایا اس دیہاتی کو، کہنے لگے بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو رہی تھی تمہاری؟ انہوں نے کہا یہ دیہاتی، یہ آدمی جو ہے وضو خانہ دھونے والا، یہ معمولی لباس پہننے والا، یہ جو یہاں خادم جو ہے، یہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا اور اس نے مجھے یوں کہا کہ اس کا یہ جواب ہے۔ وہ علماء اور جو مفتیان اکرام تھے وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے یہی تو اس کا جواب تھا جس سے ہم لوگ عاجز و قاصر تھے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں اور یہاں کیسے، اور یہ جواب کیسے آیا آپ کو؟ پھر ان کے اصرار پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا کہ میں وہ ہوں جسے لوگ امام غزالی کہا کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آپ کے در پہ ہو گئے، کہنے لگے جی ہمارے لیے کوئی علمی نشست کا اہتمام رکھیں، ہماری تربیت فرمائیں، ہمیں پڑھائیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت تو معذرت کی کہ پھر دیکھیں گے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور دوسری جگہ تشریف لے گئے تاکہ لوگ آپ کو جان اور پہچان نہ سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا دل چاہیے اس طریقے کی کیفیت کے لیے نا کہ بندہ کچھ ہو یعنی کچھ بھی ہونا تو وہ چاہتا اگر میں اتنا ہوں نا تو کم از کم اتنا تو بتا ہی دوں، اتنا تو بتا دوں، نہیں میں اتنا نہیں ہوں اتنا تو ہوں یہ بتا دوں۔ اس کے لیے بہت بڑا دل، گردے، جگر چاہیے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی امام غزالی کا فیضان عطا فرمائے۔ خود پسندی کا خوف آپ پر اتنا غالب تھا، ایک مرتبہ دمشق کے مدرسے کے اندر آپ داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر ایک استاد صاحب کلام فرما رہے ہیں، قال الغزالی، آپ کا نام لے کر آپ کے نام کے ساتھ تدریس فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود پسندی کے خوف میں گرفتار ہونے کی وجہ سے کہ کہیں میں خود پسندی کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں، دمشق ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ان کی، اور ان کی تو انتقال کا بھی واقعہ ہے نا۔ جی جی جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت تصنیف تعلیفات کیا کچھ میں نے نہیں کیا، لیکن میری سبب سے بخشش کر دی گئی کہ ایک مرتبہ میں تحریر کے اندر مصروف تھا تو دوران تصنیف ایک مکھی میرے قلم کی سیاہی پر آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی، تو میں نے اس پر رحم کیا کہ وہ سیاہی چوس لے، اپنا پیٹ بھر لے اور اڑ جائے۔ اس وقت تک میں ٹھہرا رہا، جب اس نے سیاہی کو چوس لیا اپنا پیٹ بھر کر، اور جب وہ اڑ گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس عمل کے سبب کہ میں نے ایک معمولی سی مکھی پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور میری مغفرت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ امیر اہل سنت کا جمعے کے حوالے سے کلام پیغام شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی ماشاء اللہ عز و جل، اوپر جمعۃ المبارک لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا اس میں جلالت بھی لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے روزی میں برکت کا عمل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور یہ بھی احیاء العلوم سے بیان کیا ہے دعائے عطار جو مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، رسالہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے صفحات 39 نامی رسالہ پورا پڑھ لے، اسے اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈبر 12 ربیع الغوث 1439 سن ہجری اور 11 جنوری 2018۔ امیر اہل سنت کے دستخط مبارک بھی ہیں، مدینہ بھی لکھا ہوا ہے اور یاد موت کی علامت بھی موت بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک دو اشعار منقبت کے بھی پڑھیں گے اور پھر ایک اشعار سلام کا بھی پڑھیں گے، سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، امام غزالی تیرے در پہ آ کر، امام غزالی تیرے در پہ آ کر، امام غزالی تیرے در پہ آ کر مقدر جگاؤں، امام غزالی مقدر جگاؤں، امام غزالی، امام تصوف سمفراز دل سے، امام تصوف، امام تصوف سمفراز دل سے، امام تصوف سب مراز دل سے، خلاصی میں پاؤں امام غزالی، خلاصی میں پاؤں امام غزالی، تیرے در پہ آؤں امام غزالی، مقدر جگاؤں امام غزالی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق کم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، استغفر غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنجو غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔